آج بڑی مبارک رات ہے کہ اس رات کو نسبت حاصل ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو مومنوں کی ماں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج میں سب سے زیادہ پیاری ہیں، جو خاتون جنت کی ماں ہیں، جو امام حسن امام حسین کی نانی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کی اولاد کا سلسلہ نسب ہے جو جاری ہوا، وہ اولادیں اللہ تعالیٰ نے ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کتنا پیار فرماتے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اس پیار اور اس محبت کی بھی کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ لیکن کسی کے انتقال کے بعد آدمی کبھی ایک دن دو دن اچانک سے کبھی ذکر ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 10 سال بعد بھی آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر گھر میں کیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور روزانہ ہی ذکر فرماتے اور تمام ازواج مطہرات کے سامنے ذکر فرماتے اور بہت کثرت سے ذکر فرماتے، یہاں تک کہ آپ کہتی ہیں ایک دن میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے ان سے نکاح کیا تو وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، پھر آپ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کی عمر مبارک 25 تھی، ان کی عمر 40 سال تھی۔ جب ان کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 50 یا 51 سال تھی، اور ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 65 سال یا 67 سال تھی۔ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آپ کو 11 بیویاں عطا فرمائی جو ان سے بہت اچھی ہیں، تو آپ ان کا اتنا ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی مجھے نہیں ملی، ساری بیویوں میں سب سے بہتر خدیجہ ہے، اور خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی ہو بھی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے وہ الفاظ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری کائنات حضور کے صدقے میں بنی، تو جو کچھ ملا وہ حضور کے صدقے میں ملا، تو اب حضور پہ کوئی کیا احسان کرے گا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب مجھے مال کی ضرورت تھی تو خدیجہ نے سارا مال میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا، جب مجھے لوگوں نے جھٹلایا تو خدیجہ نے مجھے تسلیم کیا، اور جب میں باہر سے اندر آتا گھر میں، جب میں نے تبلیغ دین کا آغاز کیا تو کافر طنز کرتے، تانے دیتے، مذاق اڑاتے، پتھر مارتے، دل آزاریاں کرتے، میں رنجیدہ ہو کر، غمگین ہو کر جب گھر میں آتا تو خدیجہ میرا ہنس کر استقبال کرتی، اور وہ ایک جملہ ایسا کہتی کہ اس جملے میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ میرا سارا غم دور ہو جاتا۔ وہ کہتی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو ضرور فتح دے گا، آپ ان جاہلوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، غم نہ کریں۔ وہ اس طرح کے جملے کہتی ہے اور حضور فرماتے ہیں میرا غم دور ہو جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ زمانے جاہلیت میں بھی شرک سے دور رہی ہیں، ہر بے حیائی سے دور رہی ہیں زمانے جاہلیت میں بھی، اور آپ توریت اور انجیل کی تعلیم حاصل کرتی تھیں
توریت اور انجیل کے علماء جو صحیح علماء ربانیین تھے ان سے آپ فیض حاصل کرتے، اور ان سے نبی آخر الزماں کا آپ نے ذکر سنا تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے وہ حضور پر ایمان لا چکی تھیں، نبی آخر الزماں پر ایمان رکھتی تھیں، اور آپ کو راہبوں نے یہ بات بتائی تھی کہ نبی آخر الزماں کے اب ظہور کا زمانہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر بھی طاہرہ کہتے تھے، یعنی اتنی آپ پاک تھیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی آپ کو طاہرہ اور پاک کہتے تھے۔ آپ ایک دفعہ آپ کی شادی ہوئی، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ بیوہ ہو گئے، پھر دوسری دفعہ ایسا ہی ہوا، تو اب آپ نے یہ تہیہ کیا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی۔ بہت اللہ نے مال آپ کو دیا تھا، تو آپ کے کئی غلام تھے، آپ تجارتی سامان کو شام یمن بھیجا کرتی تھی، اور اس سے بہت بڑی آمدنی تھی۔ تو آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سنے کہ یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اس زمانے جاہلیت میں بھی آپ کی سیرت ایسی ہے کہ جس سے ہر کافر بھی متاثر ہے، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی نبی آخر الزماں ہو۔ تو آپ نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے معمولات کیا ہیں، آپ نے یہ درخواست بھیجی کہ آپ میرا تجارتی مال لے کر شام جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے مشورہ کیا، انہوں نے قبول کر لیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی مال لے کر شام گئے۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا غلام حضور کے ساتھ کیا، اور اپنے غلام کو کیا تعلیم دی؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی میرا تجارتی مال لے کر جا رہے ہیں، یہ بات مت سمجھنا۔ اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا ہے، تمہیں ان کا ادب کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے پورے راستے میں، اور تم اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھنا۔ اگر تمہیں بیٹھنا ہو تو ان سے اجازت لینا، کھڑا ہونا ہو تو ان سے اجازت لینا، کھانا ہو تو ان سے پوچھ کر کھانا، اور پورے سفر میں خدمت کرنا، اور سارے معاملات دیکھ کر کسی کو مت بتانا، صرف مجھے بتانا۔ جب تجارتی قافلہ واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کی اس تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا، اور جب وہ قافلہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے، تو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ سے فرمایا کہ بتاؤ کیا معاملات تھے؟ تو اس نے کہا میں نے عجیب ان کی شان دیکھی ہے، یہ جب دھوپ میں آتے ہیں تو بادل ان کے سروں پر سایہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ جس جانور کے پاس سے گزرتے ہیں جانور ان کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے یہ دیکھا کہ درختوں اور پتھروں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں نے یہ منظر دیکھا کہ جہاں جاتے ہیں کم کھانا بھی اتنی برکت ہو جاتی ہے، جس کھانے پر آپ ہاتھ لگاتے ہیں اس میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ تو اس نے سارے اپنے مشاہدات بیان کیے اور کہا کہ میں نے ایک راہب کو دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو راہب بھاگا بھاگا آیا اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ ہیں، مکے سے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس راہب نے مجھے کہا کہ جان لو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں میسرہ نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کی۔ آپ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ ابو طالب اور دیگر خاندان کے بڑوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور پھر آپ نے جو پیغام لے کر آیا تھا اس کے ہاتھ آپ نے پیغام بھیجا کہ میں اپنے بڑوں سے مشورہ کروں گا۔ پھر ابو طالب نے پیغام بھیجا کہ ہم اس پیغام کو قبول کرتے ہیں، اور ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا۔ اب اتنی مالدار خاتون اور اتنا
خاندانی وجاہت اور آپ کا منصب تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائیں، لیکن حضور کے دربار میں جب حاضر ہوئیں تو ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے اس طرح پیش ہوئیں جیسے ایک کنیز اپنے آقا کے سامنے جاتی ہے۔ آپ نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، اور آپ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کیا، اور اس قدر حضور کی خدمت کی کہ حضور کو کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، حضرت خدیجہ کبریٰ سمجھ جاتی حضور یہ چاہتے، حضور کے کہنے سے پہلے آپ کی وہ خواہش کو پورا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے، ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 سال۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ عام آدمی، غریب سے غریب آدمی بھی 10 یا 20 شادیاں کرتا تھا، اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے یہ حکم دیا کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس سے زائد رکھنا جائز نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کر سنائی تو کتنے صحابی اس وقت موجود تھے کہ جن کے نکاح میں 4 سے زائد بیویاں تھیں۔ ایک حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری تو 10 بیویاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کو رکھو اور 6 کو تم طلاق دے کر اپنے سے الگ کر دو، کیونکہ اب 4 سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ تو اس دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 66 سال تھی، 65 یا 67 سال تھی۔ اس وقت تک حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور پھر جو آخر میں آپ نے جو نکاح فرمائے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو آپ کی عمر 53 سال تھی، 53 سال۔ اس وقت آپ کے نکاح میں صرف 2 ازواج تھیں، ایک تو بہت بوڑھی تھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ان سے نکاح فرمایا تھا تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے، وہ بچوں کا خیال رکھ سکیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ پہلا نکاح ہے جو ام المومنین کے بعد خدیجہ کبریٰ کے بعد حضور نے فرمایا۔ جب ان سے نکاح فرمایا تو ان کی عمر 65 سال تھی، اور دوسرا نکاح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کے وصال کے بعد، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور وہ جو نکاح آپ نے فرمایا وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، چونکہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک کا احسان چکا دیا، صدیق کا احسان اللہ کل بروز قیامت چکائے گا۔ تو چونکہ صدیق اکبر نے یہ درخواست دی تھی تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے نکاح فرمایا۔ جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی۔ اس وقت تک حضور کے نکاح میں 2 ازواج تھے۔ باقی اگر آپ دیکھیں تو باقی 9 جو شادیاں ہیں وہ آپ نے بالکل وصال کے آخری سالوں میں کی ہیں، 57 یا 55 سے لے کر 63 تک یہ نکاح ہوئے۔ وصال کے آخر میں، وصال سے پہلے آخری 4 سالوں میں جو آپ نے نکاح فرمائے، 9 جو باقی نکاح فرمائے وہ سب کے سب دین کی ترویج و اشاعت کے لیے فرمائے۔ حضرت میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح فرمایا وہ حضرت عباس کی درخواست، جو آپ کے چچا تھے، ان کی درخواست کو قبول کر کے فرمایا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس سال ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا۔ اس قدر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے پیار۔ روزانہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ذکر ہوتا، حضور خود بکری لے کر آتے،
اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے، اپنے ہاتھ سے کھال اتارتے، اپنے ہاتھ سے اس کا گوشت بناتے، اور پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں جو کہ بوڑھی ہو چکی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ گوشت بھیجتے تاکہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی روح خوش ہو جائے۔ حضور اس قدر پیار فرماتے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے حضرت خدیجہ کا ذکر آپ فرما رہے ہیں اور حضرت خدیجہ آپ کے سامنے ہے، اس قدر آپ ذکر فرماتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضور کے دربار میں آئیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں موجود تھی، باہر سے انہوں نے آواز دی، یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا میں اندر داخل ہو سکتی ہوں؟ تو ان کی وہ چونکہ بہن تھی تو ان کی آواز ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ کی آواز کے بالکل مشابہ تھی۔ تو حضور اچانک حضور کہنے لگے کیا خدیجہ تم آ گئی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خدیجہ نہیں ہوں، ان کی بہن ہوں۔ تو حضور خدیجہ الکبریٰ کو یاد کر کے رو پڑے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک ہونے لگا کہ یہ کتنی خوش نصیب خاتون ہے کہ حضور کی زندگی میں ان کا وصال ہو گیا اور حضور ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور ان کو دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک دن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ نے ان سے اچھی بیوی آپ کو بیویاں دے دیں، تو حضور نے فرمایا خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ہو سکتی۔ میری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا آئیڈیل اس ماڈرن زمانے کی خواتین کو نہ بنائیں، اپنا آئیڈیل ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بنائیں، ان کی پاکیزگی کو بنائیں، ان کے پردے کو بنائیں، حضور سے جو ان کو محبت تھی اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور ایک عورت کو اپنے شوہر کی کس طرح خدمت کرنی چاہیے، عورت کو چاہیے کہ اس پاک ذات کو وہ آئیڈیل بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے بھی اور وحی کے بعد بھی کئی مہینوں تک اعتکاف کرتے غار حرا میں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے سر پر 15 دن کا کھانا رکھ کر آتے ہیں۔ ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہے غار حرا، جوان آدمی بھی تھک جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں جب وحی نازل ہوئی تو 25 سال میں نکاح ہوا، حضور کی عمر 40 سال ہوئی تب وحی نازل ہوئی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 55 سال ہوگی۔ تو 55 سال کی عمر میں آپ غار حرا آتی، ہزاروں فٹ کی بلندی پر چڑھتی، اتنا کھانے کا بوجھ لے کر آتی اور حضور کی خدمت میں کھانا پیش کرتی، اور شکایت نہیں کرتی کہ آپ 4 مہینے تک گھر نہیں آتے، بلکہ انہوں نے یہ اپنی زندگی کا مشن بنایا تھا جو حضور کی چاہت ہے وہ میری چاہت ہے۔ تو وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی جو 3 سال ہیں اس میں بھی آپ نے کافی عرصے غار حرا میں گزارا، تنہائی کے لمحات میں۔ غار حرا میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سے آپ دیکھیں تو مسجد حرام شریف نظر آتی ہے، پہلے وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ تو آپ خانہ کعبہ کا دیدار کرتے اور جو خانہ کعبہ میں ننگے ہو کر کافر طواف کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس سے آپ کا دل جلتا، تو آپ یہاں آ جاتے اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ تو ایک دن آپ حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آ رہی تھیں، تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو میرا سلام آپ کہیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام ارشاد فرماتا ہے، اور ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک موتی کا ایسا محل تیار کیا ہے، نہ اس میں شور ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی دکھ ہوگا، نہ کوئی مشقت ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل نے یوں فرمایا، یوں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ حضرت خدیجہ رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے راضی ہوں،
مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مکہ شریف میں ہے، جنت المعلیٰ میں ہے۔ میں ام المومنین کے مزار پر یوں تو باہر سے تو کئی دفعہ حاضری دی ہے، لیکن جنت المعلیٰ قبرستان میں جا کر قبر شریف پر حاضری ایک دفعہ دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بدعقیدہ بدعتی لوگوں نے 1925 میں جنت المعلیٰ کے قبرستان پر بلڈوزر پھرا دیا اور کئی اولیاء اور صحابہ کی قبروں کو شہید کر کے ان پر چلنے کے راستے بنا دیے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگان دین منع کرتے ہیں تو ہم باہر سے حاضری دیتے ہیں۔ تو ایک دن میں باہر سے حاضری دے رہا تھا تو ایک عربی مجھے کہنے لگا کہ آپ چلیں نا وہاں پر۔ تو میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کون سا راستہ نیا ہے کون سا پرانا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قبر پہ میرا پاؤں رہ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ پھر وہ مجھے گھما کر پہاڑ پر چڑھے، پھر پہاڑ سے نیچے اترے، پھر بڑا عجیب راستہ تھا۔ انہوں نے کہا یہ وہ راستہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی قبر نہیں ہے۔ تو میں ایک دفعہ حاضر ہوا، وہاں گرین جالی لگی ہے اور گرین جالی میں کافی قبریں ہیں، وہاں ام المومنین کی قبر مبارک ہے۔ یوں سمجھیے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو جالی سے جو پہلی صف ہے اتنی دور قبر مبارک ہوگی، لیکن اتنی تیز خوشبو آتی ہے جو غار حرا میں آتی ہے، جو غار سور میں آتی ہے، جو جبل احد کے غار شریف میں خوشبو آتی ہے، اس سے زیادہ خوشبو آپ کے مزار پر انوار پر ہے۔ کیسا بھی مسئلہ ہو آپ کا، 2 رکعت نفل ام المومنین کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے پیش کریں اور نفل پڑھ کر آپ تصور میں ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، سلام عرض کریں اور ان سے کہیں کہ میرا یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف اور مقدس مقامات کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو جب مکے میں حاضری ہو تو کوشش کریں روزانہ مکہ شریف میں جب بھی حاضر ہوں جنت المعلیٰ ایک دفعہ ضرور حاضری دیں اور ام المومنین کی بارگاہ میں سلام ضرور پیش کریں، کیونکہ جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا ہو جاتا ہے۔ حضور بار بار ان کا ذکر اس لیے کرتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر کی برکت سے ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، ہمارے سینے کو، ہمارے دل کو نور قرآن سے روشن منور فرمائے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔